ہم پاکستانی فوج ملازم ہیں، تنخواہ سے پیسے کاٹے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہے، وہ منافع بھی ملتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ اللہ نے فرمایا کہ کان عرشہ علی الماء، کہ پانی پہ تھا، تو وہ کوئی نشاندہی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ پانی پہ کہا ہے، زمین پہ تو نہیں کہا۔ زمین تو بعد میں اللہ نے پیدا کی، اللہ نے اس کے بعد زمین پیدا کی ہے، پھر زمین بھی پیدا کر کے چھوڑ دی، پھر آسمان بنایا، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، اس کے بعد پھر والارض بعد ذلك دحاها، پھر زمین کو بچھایا گیا۔ وہ زمین تھی نہیں تو نشاندہی کیسے کریں؟ نہ تمہیں نشاندہی کرنے سے کیا مل جائے گا، مجھے یہ بتاؤ پہلے، یہ لکھ کے بھیج دو نا تو پھر میں بتا دوں۔ یہ تو امام محمد سے نعوذ باللہ، امام محمد تھے نا، محمد بن حسن الشیبانی، امام شافعی کے بھی استاد، اللہ ان کی کمروں میں رحمت کرے، کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو سرکاری مولوی جو تھے نا وہ جلتے تھے ان سے، حق والوں سے آج بھی جلتے ہیں۔ دیکھا نہیں ابھی قاتلانہ حملے کر رہے ہیں، کبھی حلوے کھانے والوں پر حملہ ہوا ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے جا کے ملک میں چیک کر لو۔ بھئی نظام الدین شامزائی شہید ہوئے، مولانا ادریس انصاری شہید ہوئے، ڈاکٹر مختار شہید ہوئے، آدم فاروقی شہید ہوئے، ضیاء الرحمن فاروقی شہید ہوئے، آدم طارق شہید ہوئے، مولانا یوسف لدھیانوی شہید ہوئے۔ یہ ساری پارٹی کون ہے؟ کوئی حلوے والا تو مجھے بتاؤ شہید ہوا ہو۔ ان کو پتہ ہے یہ حلوے والے لوگ ہیں، ان سے خطرے کی ضرورت نہیں، حلوے کی پلیٹ دے دو یہ راضی ہیں۔ جھگڑا تو ان سے ہے جو اللہ کے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ بہرحال دعا کریں اللہ ہدایت دے، اللہ رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں میرے دماغ سے بھی بات چلی کہ کیا کر رہا تھا۔ ہاں، تو ان سرکاری مولویوں نے بادشاہ کو بھرا، انہوں نے کہا جی آپ ایسے امام محمد کو اتنا بڑا امام سمجھتے ہیں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ سوالات۔ امام صاحب جب تشریف لائے نا ان سے پوچھیں، لیکن یہ پابندی لگائیں کہ وہ کتاب دیکھ کے جواب نہیں دیں گے، جواب عقل سے ہو، نقل سے نہ ہو۔ بات نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک تو یہ بتائیں کہ شیطان کہتے ہیں آگ سے پیدا ہوا، اگر آگ کو آگ میں ڈال دو تو کیا عذاب ہوگا؟ شیطان آگ سے ہے، جہنم بھی آگ ہے، پھر اس کو تو کوئی عذاب نہیں ہوگا نا۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ زمین کا سینٹر مرکز کہاں ہے؟ اور تیسرا یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب جب تشریف لائے بادشاہ کی دربار میں، دیکھا کہ آج کچھ دربار کا رنگ ڈھنگ بدلا ہوا ہے اور بادشاہ کی نظریں بھی کچھ بدلی ہوئی ہیں۔ خیر بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، لیکن جواب آپ نے یہیں بیٹھے ہوئے دینا ہے۔ عقل فرمایا ہاں جی بالکل سوال کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ بتائیں کہ زمین کا سنٹر جو ہے نا بالکل نقطہ مرکزی وہ کہاں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں آسا تھا نا، تو آسا رکھ فرمایا یہاں ہے، وہی زمین پہ آسا رکھ دیا، کہا یہ ہے سنٹر۔ بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا پیمائش کروا لو، یہی جگہ سنٹر ہے، تم پیمائش کرواؤ۔ بادشاہ نے دیکھا مولویوں کو کہ جناب ساری دنیا کے پٹواری بلاؤ تو پیمائش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا چلو جی یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ شیطان آگ سے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آگ سے۔ تو آگ کو آگ میں ڈالنے سے کیا عذاب ہوگا؟ فرمایا حضرت مٹی کا ایک ڈیلا مجھے منگوا دے، میں جواب بعد میں دوں گا۔ بادشاہ نے آرڈر کیا، 2 منٹ کی بات تھی، مٹی کا ڈیلا آ گیا تو اٹھا کے مارا جو ساتھ وزیر بیٹھا ہوا تھا نا اس کو۔ انہوں نے حضرت یہ کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا تو مٹی سے پیدا ہوا، میں نے مٹی ماری ہے، تکلیف کیوں ہوئی آپ کو؟ آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے تو اس کی اولاد ہو، میں نے بھی مٹی ماری ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں جی سمجھ۔ نے کہا حضرت آگ سے بڑی آگ بھی ہوتی ہے،
جب اللہ عذاب دیں گے تو وہ عذاب ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک سوال باقی رہ گیا ہے، یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا؟ تو امام صاحب نے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت پہلے سوال تھے بندوں کے بارے میں، یہ ہے خدا کے بارے میں۔ اس کا جواب میں تب دوں گا کہ آپ کرسی چھوڑ کے میری کرسی پہ آ جائیں، مجھے اپنی کرسی پہ بٹھائیں، میں اونچے مقام پہ بیٹھ کے خدا کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ اٹھ کے آ گیا، وہ اوپر چلے گئے، فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کیا کرے گا؟ یہی تو کر رہا ہے کہ بادشاہ کو اتار دیا، فقیر کو بٹھا دیا۔ تو اس لیے جو ہے نا یاد رکھا کریں کہ اہل حق جو ہے الحمدللہ وہ اہل حق ہے، اللہ ان کی ہر جگہ حفاظت کرے۔ مدینہ منورہ میں جو عورتیں درود شریف پڑھاتی ہیں ہر دانے پر تسبیح کے، وہ اولاد کے لیے پڑھاتی ہیں، اللہ والا مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی ہیں۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اولاد مرد سے ہوتی ہے، یہ تمہیں کب سے پتہ لگا کہ عورتوں سے بھی ہوتی ہے؟ اللہ کی بندی بس روزی بنانے کا وسیلہ بنایا انہوں نے، اسی بہانے تم جاؤ گی تو کچھ نہ کچھ دے کے آؤ گی نا، کوئی مسئلہ نہیں شریعت میں۔ عمرہ کرنے کے لیے عورت جو ہے اپنی بالوں کو پن لگا سکتی، ہاں لگا سکتی ہے، کوئی بات نہیں، تاکہ اڑے نہیں، کھلے نہیں، اسی لیے وہ سفید کپڑا باندھ لیتی ہیں نا، وہ احرام نہیں ہوتا، وہ بالوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے بس۔ ہمارے ایک انجینئر ہیں، ہر آدمی کو حضرت تھانوی اور حضرت عبدالقادر جیلانی کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو نا اپنے اولیاء اللہ کا گستاخ بنا دیتا ہے۔ جب آدمی اولیاء اللہ کی گستاخی کرے سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے۔ من آذالی ولی وقد آذنتہ بالحرب، حدیث ہے کہ جو اللہ کے ولی کے بارے میں برا کہے اللہ سے جنگ کرے۔ دور حاضر میں دجال کی نشانیاں کیا؟ ابھی دجال نہیں آیا، فکر نہ کرو، ویسے اور جو دجال ہیں نہیں اس کے شاگرد ہیں، چھوٹے چھوٹے دجال ہیں، بڑا ابھی نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی آنکھ اپھڑی ہوئی ہوگی اور اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا کافارا، مومن پڑھ لے گا کافر۔ سورۃ یوسف کو پڑھ کے دعا کریں اولاد کی تو اللہ اولاد دیں گے۔ ازواج مطہرات کی عدت کا کیا معنی ہے؟ جب ان کا نکاح ہی ناجائز ہے، عدت کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کی بیوی کا تو نکاح ہوتا نہیں، ان امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ مسافر کے پاس وقت ہے، سنت پڑھے، بالکل پڑھے۔ ایک آدمی کی زمین ہے ٹھیکے پر، تو جو اب آبادی ہوگی جو کاشت کر رہا ہے اس کو دینی ہوگی، کیونکہ جنس وہ اٹھائے گا، یا پہلے شرط کرے گی جی عشر آپ دیں گے۔ 1 لاکھ روپے کی بیمہ پالیسی ہے، 2 لاکھ روپے منافع ملے ہوا، منافع نہیں اور سود ہے، حرام ہے، وہ غریبوں کو دے دو اور ثواب کی نیت نہ کرو۔ مغرب سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، یہ جو پڑھتے ہیں مستحب ہے۔ مکروہ وقت یہ ہے کہ صبح کو یعنی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، پھر عین سورج جب سر پہ ہو، پھر عصر سے لے کر مغرب تک۔ نماز کا اثر پڑھو گے اور کیا پڑھیں گے؟ خانہ کعبہ کے خلاف پہ اپنے لوگوں کے نام لکھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، گستاخی، بے ادبی ہے۔ رزق کی تنگی ہے تو استغفار زیادہ کیا کرو۔